بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا اس ویڈیو میں شارٹ کوشچن ہے وہ ہے ڈفرینشیٹ بٹوین پاپولیشن اینڈ کمیونٹی۔ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوشچنس، اور یہ بارہا دفعہ بورڈ کے پیپر میں ریپیٹ ہوا ہے۔ اچھا، یہ صرف شارٹ کوشچن نہیں ہے بلکہ یہ لانگ کوشچن کے طور پہ بھی آپ کے بورڈ کے پیپر میں آ سکتا ہے۔ اور دوسرا، جب بھی اس طرح کا کوئی کویشچن آئے ڈفرینشیٹ بٹوین کمیونٹی اینڈ پاپولیشنز، تو آپ نے کتنے ڈفرینسز لکھنے ہیں، تو یہ بڑا موسٹ امپورٹنٹ یعنی آسکنگ کویشچن ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 ڈفرینس تو ہر حال میں آپ لوگوں نے لکھنے ہیں، لیکن اگر شارٹ کویشچن ہو تو میکسیمم آپ اس کے 4 ڈفرینس لکھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ لکھیں گے تو وہ ٹو لانگ ہو جائے گا، تو اس وجہ سے ایٹ لیسٹ 2 اور منیمم 2 اور میکسیمم آپ 4 لکھیں گے۔ تو بہرحال لیکن یہ چونکہ شارٹ کویشچن لانگ کویشچن کے طور پہ بھی کافی دفعہ بورڈ کے پیپر میں آیا ہے، اس وجہ سے یہاں اس ویڈیو کے اندر تقریباً 7-8 ڈفرینس ہم نے ڈسکس کیے ہیں، تو تاکہ آپ اگر لانگ کویشچن آ جائے تو اس کو لانگ کویشچن کے طور پہ بھی آسانی سے اٹیمپٹ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی اس طرح کی ٹرم ہو جیسے کمیونٹی اور پاپولیشن، سب سے پہلے تو آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جیسے پاپولیشن کی ڈیفینیشن ہے، پاپولیشن از اے گروپ آف آرگنزم آف ون اسپیشی انہیبٹنگ دا سیم ایٹ دا سیم پلیس، یعنی پاپولیشن ایک ہی اسپیشی کے مختلف آرگنزم ہیں جو ایک ہی جگہ رہے، ایک ہی وقت میں رہیں۔ تو یہ بڑی آسان سی ڈیفینیشن ہے اس کی۔ لیکن دوسری طرف ہم کمیونٹی کو جب ڈیفائن کرتے ہیں تو کمیونٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر ایک ہی جگہ پہ اسی وقت میں ایک سے زیادہ اسپیشی کے ممبر پائے جائیں تو وہ کمیونٹی بن جاتی ہے۔ تو پاپولیشن میں ایک ہی اسپیشی کے ممبر آ جاتے ہیں سارے کے سارے، اور لیکن جگہ وہی ہونی چاہیے، ٹائم بھی وہی ہونا چاہیے۔ لیکن کمیونٹی کے اندر جگہ وہی ہو، ٹائم وہی ہو، لیکن اس جگہ اور اس ٹائم کے اندر ایک سے زیادہ اسپیشی کے ممبر ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو پہلا ڈفرینس آ گیا پاپولیشن اور کمیونٹی کا۔ اس کے بعد دوسرا جو ڈفرینس ہے، ظاہر بات ہے پاپولیشن میں چونکہ ایک اسپیشی کے ممبر ہوتے ہیں تو یہ لوور لیول ہے، اور جو کمیونٹی ہے چونکہ اس میں کافی سارے اسپیشی کے ممبر اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ بیولوجیکل آرگنائزیشن میں ہائر لیول پہ آتی ہے۔ تو دوسرا ڈفرینس لو اور ہائی کا ہو جائے گا۔ تیسرا ڈفرینس جو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، پاپولیشن آل ممبر ان پاپولیشن آر مارفالوجیکل اینڈ بیہیویئرلی سملر۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم انسانوں کی اسپیشی دیکھیں تو سارے انسان آلموسٹ شکل و صورت کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسے ہو بہو ایک جیسے نہیں، ان کی جو باڈی سٹرکچر ہے، جیسے ہر ایک کے پاس 2 آنکھیں ہیں، 1 ناک ہے، 2 کان ہیں، اور جس جگہ ایک شخص کی 2 آنکھیں لگی ہوں سارے انسانوں کی اسی جگہ آنکھیں لگی ہوتی ہیں۔ تو مارفالوجیکل، تو شکل صورت کے اعتبار سے جو بیسک ڈھانچہ ہے سارے انسانوں کا، مائنر سے ڈفرینس تو ہوتے ہیں، کسی کی آنکھیں چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں، کسی کے کان چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اوورال جو بنیادی ڈھانچہ ہے، بنیادی سٹرکچر ہیں، وہ دونوں کے اندر سملر ہے۔ بیہیویئر سے کیا مراد ہے کہ اس میں آلموسٹ بیہیویئر کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ ایک آرگنزم انوائرمنٹ کو کیسے رسپونڈ کر رہا ہے، یا کوئی چینج آتی ہے، کوئی سٹیمولائی آتی ہے، وہ کس طرح اس کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ جیسے گرمی پڑتی ہے تو سب کو ہی پسینہ آتا ہے، اگر کسی کو پسینہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سپوز کسی شخص کو پسینہ نہیں آتا تو اس کا مطلب وہ نارمل شخص نہیں ہے۔ لیکن ڈاگس کے اندر گرمی کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ ان کی سانس کی رفتار کیا ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ہر اسپیشی میں جو کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے ممبرس کے اندر وہ عام طور پہ کامن رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں ان کی شکل و صورت اور بنیادی ڈھانچہ بھی عام طور پہ کیا رہتا ہے، کامن رہتا ہے۔ لیکن جب ہم کمیونٹی کی بات کریں تو اس میں سارے آرگنزم ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جیسے انسان اور بندر کو دیکھ لیں تو بنیادی ڈھانچہ سملر بھی نظر آتا ہے، لیکن کافی حد تک بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں۔ انسان کا اگر ہم کمپیریزن کریں ہم کسی گدھے کے ساتھ یا گھوڑے کے ساتھ تو ٹوٹلی سٹرکچر کیا ہو جاتا ہے، ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو جب اسپیشی ڈفرینٹ ہوگی تو آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس میں بھی فرق آئے گا، اور بیہیویئر بھی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ جیسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شیر ہے اس کا لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہے، بکری ہے اس کا لائف سٹائل ڈیفرنس ہے، اگر بندر ہے اس کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔
تو بہرحال یہ تیسرا ڈفرینس آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. چوتھا ڈفرینس ہے آپ لوگوں کا پاپولیشن کی ایگزامپلس. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں ڈفرینس ہوتا ہے کہ ہر جو چیز پوچھی جائے اس کے آپ لوگ ایگزامپل مینشن کر دیں تو یہ ڈفرینس میں آ جاتی ہے. جیسے ایگزامپل دی گئی ہیں کہ نمبر آف ریٹ ان اے فیلڈ آف رائس، نمبر آف اسٹوڈنٹ ان اے کلاس رومس. ٹھیک ہے، تو یہاں اگر دیکھا جائے ہم یہاں ایک پاپولیشن کی بات کریں کہ چاول کا کھیت اس میں چوہوں کی تعداد، صرف چوہے کی بات ہو رہی ہے، یا ایک کلاس روم اس میں اسٹوڈنٹ کی تعداد. اب اسٹوڈنٹ انسان والی اسپیشی ہے. لیکن جس وقت ہم کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو فارسٹ ایک جگہ ہے، تو وہاں فارسٹ میں کوئی ایک قسم کا آرگنزم نہیں ہوتا، کئی قسم کے پلانٹ ہوتے ہیں، کئی قسم کے فنجائی، ایلجی، دوسرے قسم کے جو اینیملز ہیں وہ وہاں پائے جاتے ہیں. تو وہ بہت ساری اسپیشی کا مجموعہ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں وہ بہت ساری اسپیشی کی رہائش ہے. تو اس وجہ سے فارسٹ کمیونٹی کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہمارے پاس بنتی ہے. تو یہ 4 ڈفرینس ابھی تک ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ ایک ڈیفینیشن ہو، لو اور ہائی ہو گیا، مارفولوجیکل سملر ہو گیا، اور دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایگزامپلز ہیں. تو اگر شارٹ کوشچن آ جائے تو یہ 4 ڈفرینس آپ لوگ لکھ دیں تو انف ہے. اگلے جو 3-4 ڈفرینس ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں لانگ کوشچن کے حوالے سے. تو اگلا ڈفرینس ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈفرینشیٹ بٹوین کمیونٹی اور پاپولیشن کا. پاپولیشن کو اسٹڈی کرنا آرٹیکالوجی کہلاتا ہے، اور کمیونٹی کو اسٹڈی کرنا سنکالوجی کہلاتا ہے. یعنی یہ بیسیکلی آرٹیکالوجی اور سنکالوجی ایکالوجی کی 2 برانچز ہیں. ہم یہاں ایکالوجی میں کیا کرتے ہیں، ایک آرگنزم کا ریلیشن شپ انوائرمنٹ کے ساتھ چیک کر رہے ہوتے ہیں. اگر آرگنزم کا صرف ایک گروپ ہو تو وہ ایکالوجی کی برانچ آرٹیکالوجی ہوتی ہے. آرٹی کا مطلب ہوتا ہے سیلف، کہ ہم صرف ایک پاپولیشن کو اسٹڈی کریں. سن کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے رہنا، جس میں کافی سارے آرگنزم مختلف قسم کے اکٹھے رہیں اور پھر ہم ان کو اسٹڈی کریں تو وہ سنکالوجی کہلاتے ہیں. بہرحال تو اسٹڈی کے حوالے سے پاپولیشن کو اسٹڈی کرنا آرٹیکالوجی کہلاتا ہے اور کمیونٹی کو اسٹڈی کرنا سنکالوجی کہلاتا ہے. تو یہ دونوں برانچ آرٹیکالوجی اور سنکالوجی یہ بیسیکلی ایکالوجی کی برانچز ہیں. اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس انٹر بریڈنگ از پریزنٹ امنگ انڈیویژولس. تو انسانوں کے اندر آپس میں ریپروڈکشن ہوتی ہے. اسی طرح جو ایک اسپیشی کے ممبر ہوتے ہیں، کیونکہ پاپولیشن کے اندر سیم اسپیشی کا آرگنزم کا گروپ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے سیم اسپیشی کے اندر تو ریپروڈکشن یا انٹر بریڈنگ ہوتی ہے. لیکن جب ہم کمیونٹی کے لیول پہ آتے ہیں تو ایک اسپیشی دوسرے کے ساتھ نیچرلی انٹر بریڈ نہیں کر رہی ہوتی. ہاں، یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ بعض دفعہ آرٹیفیشل انٹر بریڈنگ 2 مختلف اسپیشی کے درمیان کروا سکتے ہیں، لیکن جو نیچرل انٹر بریڈنگ ہے وہ کبھی بھی کمیونٹی میں پائی جانے والی ڈیفرنٹ اسپیشی کے درمیان میں نہیں ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ڈفرینس آ جاتا ہے پاپولیشنز. پاپولیشن میں جو ریلیشن شپ پایا جاتا ہے وہ صرف کمپٹیشن کا ہے. کمپٹیشن سے کیا مراد ہے کہ ایک انڈیویژول اسی اسپیشی کے دوسرے انڈیویژول کے ساتھ کمپیٹ کرے گا انوائرمنٹ میں زندہ رہنے کے لیے. یعنی اس کی کوشش ہوگی فوڈ بھی اس کے پاس آئے، پانی بھی اس کے پاس آئے، تاکہ وہ بہتر انداز میں زندہ رہے. لیکن کمیونٹی کے اندر صرف کمپٹیشن کا ریلیشن شپ نہیں ہوتا، اور مختلف قسم کے ریلیشن شپ بھی پائے جاتے ہیں. جیسے پریڈیشن کا ہوتا ہے کہ ایک پریڈیٹر ہوگا، ایک پرے ہوگا. کومینسلزم میں ایک آرگنزم کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرے کو نہ فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے. جیسے ڈسکس ہوا تھا شارک اور ایموراز کی ایگزامپل. اس کے بعد میوچلزم میں دونوں آرگنزم اکٹھے رہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو کیا پہنچا رہے ہوتے ہیں، فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. پیراسائٹزم میں ایک کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرے کو نقصان ہوتا ہے. کمپٹیشن میں ہر آرگنزم دوسرے کا کمپٹیٹر ہے نیچر کے اندر ریسورسز کے حوالے سے. تو بہرحال کمیونٹی میں جب اسپیشی ڈفرینٹ آ جاتے ہیں تو ان 2 اسپیشی کے درمیان میں یہ ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں. پریڈیشن کا ہو سکتا ہے، کومینسلزم کا ہو سکتا ہے، میوچلزم کا ہو سکتا ہے، پیراسائٹزم کا ہو سکتا ہے، کمپٹیشن کا ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آخری ڈفرینس آ گیا ہے. جی آئی تھنک سلائڈز ختم ہو گئی ہیں. تو یہ 7-8 ڈفرینس تھے ڈفرینشیٹ بٹوین کمیونٹی اینڈ پاپولیشن.
تو اس میں دونوں انداز سے ڈسکس کیا گیا ہے، اس کو لانگ کوشچن کے لحاظ سے بھی ڈسکس کیا گیا ہے، شارٹ کوشچن کے لحاظ سے بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو اگر شارٹ کوشچن آ جائے تو 2 ڈفرینس اگر لکھ دیں گے وہ بھی سفیشینٹ ہے، لیکن تھوڑا سا اچھے امپریشن دینے کے لیے ایٹ لیسٹ 4 ڈفرینس میکسیمم 4 ڈفرینس ہونے چاہیے، ایٹ لیسٹ 2 ہونے چاہیے اور میکسیمم 4 ڈفرینس ہونے چاہیے۔ ہاں لانگ کوشچن میں تقریباً 8، 9، 10 کے قریب ڈفرینس آپ لوگ لکھیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا شارٹ کوشچن ہے، ڈفرینشیٹ بٹوین کمیونٹی اینڈ پاپولیشن۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔